جوانوں، تمہاری مثال دودھ میں ملائی کی طرح ہے۔ اگر دودھ سے ملائی کو نکال لیا جائے تو دودھ کی اہمیت اور طاقت کم ہو جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ایسے ہی جس قوم سے جوانوں کو الگ کر دیا جائے وہ قوم کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ جس عورت کے بارے میں، جس لڑکی کے بارے میں آپ کو یقین نہیں، شک ہو جائے یہ لڑکی، یہ عورت مجھ کو دھوکہ دے گی، تو نوجوان ایسی لڑکی کو عورت کو چھوڑ دیتا ہے، یہ دھوکہ دے گی۔ اور جس کو اللہ کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تمہیں دھوکہ دے گی، اللہ کہہ رہا ہے۔ پھر بھی بھاگو اس کے پیچھے، پھر بھی خرچ کرو اس کے پیچھے۔ اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلہم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ ففیہ شاب نشا فی عبادت اللہ۔ حاضرین جمعہ، تمام تعریفات اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے کہ اللہ تو نے ہمیں پیدا کر کے انسان بنایا اور انسان بنانے کے ساتھ ساتھ مسلمان بنایا، اور مسلمان بنانے کے بعد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا۔ اے اللہ، تو وہ ہے کہ تو نے ہم کو بن مانگے ہمیں ہماری ماں کے پیٹ میں جسم دیا، جان دیا، آنکھیں دی، ہاتھ پیر دیا۔ اے اللہ، تو وہ ہے کہ جب ہمارے دانت نہ تھے تو نے ایسی غذا بخشی جو چبائی نہ جائے، ادھر دانت دیا، ادھر غذا بدل دیا۔ اے اللہ، اب بھی ہم تیرے در کے بھکاری ہیں، اس سے مانگ رہے ہیں، تو ہمیں کھلا پلا اڑا صحت دے، تندرستی دے، غنا دے، عزت دے، مالداری دے، آمین۔ درود و سلام اس ہستی پاک جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے ذریعے ہم تک یہ قرآن مقدس پہنچا۔ اسی قرآن کریم کی ایک آیت اور حدیث پاک کا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ کسی بھی قوم کی ترقی بچوں اور بزرگوں کے ذریعے نہیں ہوتی۔ کسی بھی قوم، جماعت، جمعیت، سنگھٹن کی ترقی اور کامیابی بزرگوں کے مشورے اور نوجوانوں کے عمل و کردار سے ہوتی ہے۔ بزرگوں کے مفید مشورے، بزرگوں کے اچھے اور بہترین مشورے، ان مشوروں پر نوجوان اپنا عمل اور کردار دکھاتا ہے، تب جا کر قومیں، جماعتیں، جمعیتیں، سنگٹنیں، قومیں کامیاب ہوتی ہیں اور کامیابی کی سیڑھی چڑھتی ہیں۔ تو قوم کی کامیابی کے لیے، قوم کی ترقی کے لیے نوجوانوں کو اپنا عمل اور کردار دونوں دکھانا پڑتا ہے۔ نوجوانوں کی مثال قوم کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہوتی ہے۔ اگر کسی انسان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے، ریڑھ کی ہڈی خراب ہو جائے تو آدمی دوسروں کا سہارا لینا پڑتا ہے، دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔
نوجوانوں تم اپنا وقار برقرار رکھو، تمہارے ذریعے سے قومیں بلندی کو پہنچتی ہیں، تمہاری وجہ سے قومیں ترقی کرتی ہیں۔ اگر تم خراب ہو گئے، تم بگڑ گئے، تو قوموں کا معاملہ کامیابی نہیں بلکہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں، غرق ہو جاتی ہیں۔ جوانوں، تمہاری مثال دودھ میں ملائی کی طرح ہے۔ اگر دودھ سے ملائی کو نکال لیا جائے تو دودھ کی اہمیت اور طاقت کم ہو جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ایسے ہی جس قوم سے جوانوں کو الگ کر دیا جائے وہ قوم کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ ڈبے اور پیکٹ کا دودھ استعمال میں بدمزہ ہوتا، اچھا مزہ نہیں ہوتا۔ پیکٹ اور ڈبے کے دودھ سے اس کی ملائی اور کریم نکال لی جاتی ہے، اس لیے پیکٹ اور ڈبے کے دودھ کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ اگر تم قوم سے، جماعت سے، جمعیت سے، اسلامی معاشرے سے ہر ایک طرف اکیلے ہو جاؤ گے، قوم کی طاقت کم ہو جائے گی۔ تمہارا وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے۔ جوانی کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ جوانی کا مقام کیا ہوتا ہے؟ جوانی کی فضیلت کیا ہوتی ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہاں بیٹھے ہوئے بزرگوں سے پوچھو جن کی کمریں جھک گئی ہیں۔ مگر آج کا ہمارا نوجوان، اگر نوجوانوں کو ڈھونڈنا ہے گاؤں، بستی، شہر، محلہ، اگر ان گلیوں میں نوجوانوں کو ڈھونڈنا ہے تو نوجوان وہاں ملے گا جہاں جوئے کی پھڑ بیٹھی ہو، جہاں جوا سٹا کھیلا جا رہا ہو۔ جاؤ، جوانوں کو ڈھونڈو، کہاں ملیں گے؟ بھٹے کے اندر ملیں گے، مکہ کے اندر ملیں گے، توروں کے اندر ملیں گے، جھاڑوں کی سائے کے نیچے ملیں گے، جوا سٹا کھیلتے ہوئے۔ جوانوں کو ڈھونڈنا ہے تو جاؤ، ایسی محفلیں تلاش کرو جہاں غیبت، چغلی اور خرافاتے کی باتیں ہو رہی ہوں۔ جوانوں کا اڈا وہاں ہے۔ جوانوں کو ڈھونڈنا ہے تو جاؤ، ایسی محفلیں تلاش کرو جہاں کچھ نوجوان موبائل لے کر گندی چیزیں سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، جوان وہاں ملے گا۔ جوانوں کو ڈھونڈنا ہے تو ایسی محفل میں جاؤ۔ بلکہ ایک بات اور بتا دوں، میرے پاس تو خبر یہاں تک آئی ہے، شرابیوں کو دیکھنا ہے نا تو میرے ساتھ ایک مرتبہ یہ دکان چل کے دیکھ لو چپکے سے، کتنے نوجوان آ رہے ہیں مسلمان شراب پینے کے لیے۔ لوگ آگے بولے ہیں میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو دکھاتا ہوں ایسے ایسے چہرے، ایسے ایسے گھرانے کے لوگ۔ ہمارا نوجوان شراب پی رہا ہے، اگر مارکیٹ میں نام آ جائے نا، عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ کہاں ہے جی؟ غیر مسلم شرما رہا ہے پٹھانوں کو شراب دینے میں، یہ کنڈیشن ہے جی۔ غیر مسلم شرما رہے ہیں مسلم نوجوانوں کی اوپن کلوز لکھنے میں۔ ڈھونڈیے جوان کہاں ملیں گے؟ جوانوں، اپنا وقار برقرار رکھو۔ اسلام دشمن قوموں نے مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے، مسلم سماج کے نوجوانوں کو برباد کرنے کے لیے ہاتھوں میں موبائل دے دیا ہے۔ اتنا مگن ہے موبائل میں، اتنا مگن ہے، میں اپنے آپ سے ہٹ کر بات نہیں کر رہا ہوں، میں بھی شامل ہوں۔ اگر کوئی پنج وقتہ نماز
نمازی ہو یا جمعہ کا نمازی ہونا، نماز پڑھتے ہی مسجد کی سیڑھی میں جانے سے پہلے موبائل دیکھتا ہے. کس کا میسج تو نہیں آیا، نماز قبول ہوئی کیا نہیں ہوئی؟ اتنے فدا ہیں ہم موبائل میں. چاہے 5 وقتہ نمازی ہو یا جمعہ کا نمازی ہونا، نماز پڑھتے ہی باہر نکلتے ہی سب سے پہلے موبائل چیک کرتے. ہم اتنے عادی بن چکے ہیں موبائل کے. ترقی کریں گے ہم، ترقی کریں گے ہم. سدھار لائیے، سدھار پیدا کیجئے، اپنا وقار برقرار رکھیے. میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، یہ بوڑھے لوگ جو بیٹھے ہیں نا، ان کی عبادت، ان کی نمازیں، صدقہ و خیرات، روزے ایک الگ اہمیت ہے، فضیلت ہے. لیکن اللہ نے تمہاری عبادت کی اہمیت ان بوڑھوں سے زیادہ رکھی ہے، زیادہ رکھی ہے. سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. قیامت کے دن میدان محشر میں سورج ہمارے سر کے سوا نیزے کے اوپر ہوگا، دھوپ کا عالم یہ ہوگا، گرمی کی شدت یہ ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ اپنے اعمالوں کی بنیاد پر کوئی ٹخنے تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنے تک پسینوں میں ڈوبا ہوگا، کوئی کمر تک، کوئی ٹھڈی تک پسینوں میں ڈوبا ہوگا. جوانوں، ایسے وقت میں صرف اللہ کا سایہ ہوگا، اور اس اللہ کے سائے کے نیچے 7 قسم کے لوگ رہیں گے. ان 7 قسم کے لوگوں میں جوانوں، اللہ نے اس 7 قسم کی لسٹ میں تمہارا نام رکھا ہے. وہ نوجوان بھی اس دن دھوپ میں اللہ کے عرش کے نیچے کھڑا ہوگا جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارا ہے. بوڑھوں کو نہیں کہا اللہ نے. کیوں؟ ایک نقطے میں بتا دوں، آپ معائنہ کر لیجئے، ہر آدمی بڑھاپے میں مسجد کا کونا پکڑ لیتا ہے. جوانی سے ریٹائر ہوا اور مسجد کا کونا پکڑ لیتا ہے. بڑھاپے میں مسجد، مینار، ممبر، جہاں نمازیں لگتی ہیں، اور جوانی بھی نظر نہیں آتی. اسی لیے اللہ نے جوانی کی عبادت کو اہمیت دیا ہے. اس دن عرش کے نیچے جگہ میں کھڑے کرے گا. یہ اہمیت ہے تمہاری عبادت کی، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے. اپنی جوانی کو بیکار مت کرو. افسوس ہے تمہاری جوانی پر. تمہیں 24 گھنٹے فلم دیکھنے کے لیے تمہارے پاس موبائل موجود ہے، اچھی چیز نہیں ہے، میں بول رہا ہوں. تمہیں 24 گھنٹے فلم دیکھنے کے لیے موبائل تمہارے پاس ہے. افسوس ہے تمہاری جوانیوں کا. اس کے باوجود پیسہ خرچ کر کے ابے فلم دیکھنے جا رہے ہو، سیڑھی ہال بک کر رہے ہو، ٹکٹیں بک کر رہے ہو. تم ترقی کرو گے؟ تم ترقی کرو گے؟ 24 گھنٹے دیکھ ہی رہے ہو الٹی سیدھی چیزیں، اس کے باوجود پیسہ خرچ کر رہے ہو، ٹائم برباد کر رہے ہو، ٹکٹ بک کر رہے ہو فلم دیکھنے کے لیے. اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھو، جوانی کی اہمیت کو سمجھو. نوجوان وہ ہوتا ہے جو موقع دیکھ کر چوکا نہیں مارتا جی، موقع دیکھ کر اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے. حالات اور ماحول کو دیکھ کر اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے. جوان وہ ہوتا ہے. جوان کیسا ہوتا ہے دیکھیے. ایک صحابی رسول ہیں، مرثد ابن مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سوشل ورکر نوجوان ہیں، کنوارے ہیں، نوجوان، کنوارے نوجوان. ان کی ایک گرل فرینڈ تھی. اپنے من بول رہا ہوں،
ان کی ایک گرل فرینڈ تھی، معشوقہ تھی، جس کا نام تھا اناق، ان کا نام مرثد۔ سوشل ورکر نوجوان ہیں جن لوگوں کو بغیر جرم کے سزا ہوتی تھی یہ محنت کر کے ان کو چھڑاتے تھے۔ کیا نوجوان ہے، اور کنوارا ہے، اسلام قبول کیے، مکہ آئے، مکے میں ان کی گرل فرینڈ تھی، دیکھ لی، میرا عاشق آیا ہے، میرا عاشق ہے، آواز دی، مرثد مرثد، اور مرثد میں تیری گرل فرینڈ معشوقہ انعام۔ کیا جواب دیا تھا، کیا جواب دیا تھا یا انعام، انا مسلم ان اللہ حرمہ الزنا، اے انعام میں مسلمان ہو گیا ہوں اور اللہ نے زنا حرام کیا ہے۔ بڑا سدھر گیا، بھول گیا وہ دن جو میرے ساتھ راتیں گزارتا تھا، تیرے کو آج میرے ساتھ رات گزارنا پڑے گی۔ کہا نہیں نا، میں مسلمان ہو گیا۔ دیکھ رہے ہیں، فل موقع ہے چوکا مارنے کا مرثد کے پاس، یہ کوارا نوجوان ہے، چوکا مارنے کا پورا موقع ہے، فیلڈ خالی ہے، میدان بنا ہوا ہے، پورے سامنے راستے ہموار ہیں۔ دیکھ رہے ہیں، ایسا نوجوان ہے۔ وہ کہتے ہیں میں بھاگا، وہ کہنے لگی دیکھ مرثد، اگر تو نے آج انکار کیا میں چلاؤں گی۔ اس نے چلائی، بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ اس لیے میں کہتا ہوں لڑکا لڑکی بھاگتے ہیں نا، لڑکے لڑکی بھاگ رہے ہیں، ہاں قانون مجرم مانتا ہے لڑکے کو، میں لڑکی کو مجرم مانتا ہوں۔ اگر یہ نہیں چاہے گی تو لڑکا لے کے بھاگے گا نہیں۔ اس کو ہمارے گھروں کی لڑکیاں لے کے بھاگتی لڑکے کو جی، اگر لڑکا لڑکی کو لے کر بھاگتا تو آج تک کسی لڑکی نے چلائی بچاؤ 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 لے کے بھاگ رہا ہے؟ نہیں، یہ خود بھاگتی ہے، یہ خود بھاگتی ہے۔ ان نے چلائی بچاؤ بچاؤ۔ مرثد غنوی کہتے میں بھاگا، میرے کو پکڑنے کے لیے 8 لوگ بھاگے، میں بھاگتے گیا اور ریت کے ٹیلے کے نیچے سے گر گیا، اور وہ لوگ میرے اوپر کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کے پیشاب بھی کر رہے ہیں، ان کے پیشاب کے چھینٹے میرے اوپر پڑے۔ میں واپس مدینہ آیا، اللہ کے نبی سے پورا واقعہ بتایا۔ اللہ کے نبی ایسا ہوا ہے، وہ میری معشوقہ ہے۔ زمانے جاہلیت میں جب میں اسلام قبول نہیں کیا تھا وہ میری معشوقہ تھی، گرل فرینڈ تھی۔ اللہ کے رسول اس سے نکاح کر لوں کیا؟ کہا نہیں مرثد، اس سے نکاح مت کرنا۔ دیکھ رہے ہیں، بتانے کا مقصد یہ جوان ایسے تھے جو موقع دے کر چوکا نہیں مار، ہم فیلڈنگ ہی لگا رہے ہیں چوکا مارنے کے لیے، ہمارا نوجوان فیلڈنگ لگا رہا ہے چوکا مارنے کے لیے، اور وہ ایسے نوجوان تھے موقع دیکھ کر بھی چوکا نہیں مارتے تھے۔ ایسا جوان بنیے، ایسا بنیے میرے نوجوان ساتھیوں۔ اپنی جوانی کو یوں ہی خراب مت کیجیے، بڑی انمول چیز ہے، بڑی انمول چیز ہے یہ۔ ایک شاعر کہتا ہے، عربی شاعر، لیت الشباب یعود یومن، جب انسان بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے نا، امید کرتا ہے کاش ایک دن جوانی لوٹ آ جائے، جوانی کے وہ دن ایک دن واپس آ جائیں۔ یہ تمنا اور آرزو کریں گے ہم، اسی لیے اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، جوانی دیا ہے، اس کو ضائع مت کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کے تعلق سے بڑی سی بات کہی ہے، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ ففی ہی، ان 5 چیزوں میں ایک چیز یہ بھی ہے، کیا؟ شباب کا قبل حرم کا،
اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے. غنیمت جانو، غنیمت جانو. یہ وہ انمول چیز ہے. جوانی بہتے ہوئے پانی کی طرح ہے. اس کی مثال اگر سمجھنا ہے نا تو نہر بہ رہی ہے، نہر کے پاس جائیے آپ. بہتی ہوئی نہر کے کنارے بیٹھیے اور جو پانی آپ کے سامنے سے گزر جائے گا نا وہ واپس نہیں آ سکتا. جوانی ایسی ہے، چلی جائے گی واپس نہیں آئے گی. اس کی اہمیت کو سمجھیے، اس کی اہمیت کو برقرار رکھیے، اس کی حفاظت کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزالو قدما ابن آدم حتی یسأل عن خمس. اللہ کے نزدیک قیامت کے دن میدان محشر میں 5 سوالوں کے جواب دیے بغیر کوئی بھی آدمی ہٹے گا نہیں. جب تک اللہ اس سے 5 سوال نہ کر لے وہ جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے. اور ایسا نہیں دینا نہیں پڑے گا. ہم نے جو کچھ کیے وہ پورا یاد کر رکھے گا اللہ کو. وہ کیا کیے ہو اور جواب دینا پڑے گا. ان 5 سوالوں میں ایک سوال یہ بھی ہے. کیا ہے؟ تم نے اپنی جوانی کو کہاں گوایا تھا؟ اپنی جوانی کو کہاں خرچ کیا تھا؟ جوانی کیسے گزارے تھے؟ جوانی کہاں صرف کیے تھے؟ کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ کیا جواب ہے جی؟ کیا جواب دیں گے اپنی جوانی کے بارے میں؟ اللہ پاک کیرم کھیلا تھا، اللہ پاک اوپن کلو کھیلا تھا، اسی میں گوایا تھا. اللہ پاک رات بھر جگہ جاگ کر کبڈی میچ دیکھا تھا. اللہ پاک رات بھر جگ کے والی بال میچ دیکھا تھا. اللہ پاک رات بھر جگ کر سٹا اور جوا کھیلا تھا. اللہ پاک یہ جواب نہیں ہمارے پاس. اللہ پاک رات اور دن موبائل میں گزارا تھا. اور کیا جواب اس کے علاوہ؟ کیا جواب اس کے علاوہ جی؟ کیا تیاری ہے؟ اس سوال کے جواب کی کیا تیاری ہے آپ کے پاس؟ اللہ پوچھے گا جوانی کہاں گزارے تھے، جوانی کیسے گزارے تھے؟ کیا جواب ہے؟ چھوڑیے، توبہ کیجیے آج سے، استغفار کیجیے آج سے. جوانوں اپنی جوانی کے اندر تبدیلی لائیے. اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہو. توبہ کرو آج سے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تمہارے جوانی کے پورے گناہوں کو معاف کر دوں گا. سچے دل سے توبہ کیجیے، بدلیے آج سے، تبدیلی لائیے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ صرف معاف ہی نہیں کرے گا، صرف معاف ہی نہیں کرے گا، وہ کہہ رہا ہے معاف کرنے کے بعد تمہارے گناہ اور غلطیوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا. اتنا بڑا کوئی بینیفٹ کہیں ملے گا جی؟ گناہ کیے ہو، جرم کیے ہو، کالے کرتوت کیے ہو، سچے دل سے توبہ کرو، سارے گناہوں کو معاف کرو، گناہوں کو نیکی میں بدل دو. اتنا موقع دیا ہے اللہ نے. بدلیے، تبدیلی لائیے، اپنے اندر بدلاؤ پیدا کیجیے. میرے نوجوان ساتھیوں، دیکھو یہ دنیا کے پیچھے مت بھاگو. جو کفار مکہ، مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا نا، ہم اگرچہ اپنی زبان سے ادا نہیں کر رہے ہیں لیکن ہمارے خیالات ان کے عقیدے کے جیسے ہیں. ان کا عقیدہ کیا تھا؟ وما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا. دنیا کچھ نہیں، پیدا ہوئے ہم مر جائیں گے. وہی ہماری بھی سوچ ہے. آدمی کے دل میں جب اللہ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے نا تو اس کے دل میں یہی باتیں رہتی ہیں. پیدا ہوئے نا مر جائیں گے، موت آئے گی مریں گے نا، کیا دیکھیں گے. یہ عقیدہ ان کا بھی تھا.
وما ہی الا حیاتنا الدنیا۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے ان کو یہ ایسے کام کر رہے ہیں، ان کو یہ اعتماد اور یقین نہیں ہے کہ 2 مرتبہ اٹھنا ہے، اٹھ کے کیا کرنا ہے۔ بڑی سی بات کہتا ہے اللہ، ہر جگہ سنتے ہوئے آیت، انا الینا ایابہم، لوٹ کے میرے ہی پاس آؤ گے۔ دیکھ رہے ہو، انا الینا ایابہم، کر لو جو کچھ کرنا ہے، جیسی زندگی گزارنا ہے گزار لو، انا الینا ایابہم، لوٹ کے میرے ہی پاس آؤ گے، ثم انا علینا حسابہم، پائی پائی کا حساب لوں گا، پائی پائی کا حساب لوں گا، کہہ رہا ہے اللہ۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ دنیا نا، ارے دھوکے باز ہے یار، یہ رنگینی دیکھ رہے ہو، سبز و شادابی دیکھ رہے ہو نا، یہ دنیا کی زیب و زینت، یہ دھوکے باز ہے دنیا، یہ دھوکہ دینے والی ہے، یہ بالکل اس بوڑھی عورت کی طرح ہے جو سنگار کر کے میک اپ کر کے اپنے آپ کو جوان بتاتی ہے۔ یہ دنیا ایسی ہے، دنیا نوجوان عورت کی طرح نہیں ہے، دنیا بوڑھی عورت کی طرح ہے، وہ بوڑھی عورت جو انتہائی بوڑھی ہو لیکن کسی پروگرام میں جانے کے لیے میک اپ کر کے جوان بن کر آتی ہے نا، یہ دنیا ویسی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے باز ہے، یہ دنیا دھوکہ دینے والی ہے۔ جس عورت کے بارے میں اگر آپ کو شک ہو جائے، یقین نہیں صرف شک ہو جائے کہ یہ میرے کو دھوکہ دے گی، جس عورت کے بارے میں، جس لڑکی کے بارے میں آپ کو یقین نہیں، شک ہو جائے یہ لڑکی، یہ عورت میرے کو دھوکہ دے گی، تو نوجوان ایسی لڑکی کو عورت کو چھوڑ دیتا ہے، یہ دھوکہ دے گی۔ اور جس کو اللہ کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تمہیں دھوکہ دے گی، اللہ کہہ رہا ہے۔ پھر بھی بھاگو اس کے پیچھے، پھر بھی خرچ کرو اس کے پیچھے، جب تمہیں معلوم ہو جائے تمہاری بیوی دھوکے باز ہے، تمہاری بیوی تمہیں دھوکہ دینے والی ہے، تم اس کے اوپر پیسہ خرچہ نہیں کرو گے، طلاق دے کر اپنی چھٹی کروا کے اپنے آپ کو خالی کرواؤ گے۔ اور جس کو اللہ بتا رہا ہے یہ دنیا دھوکے باز ہے، یہ دنیا دھوکہ دینے والی ہے، پھر بھاگو اس کے پیچھے۔ اس نے ہمارے ابا کو دھوکہ دیا ہے، اس نے ہمارے دادا کو دھوکہ دیا ہے، اس نے ہماری پوری خاندان کو دھوکہ دیا اس دنیا نے، اور ایک وقت وہ آئے گا ہمیں بھی دھوکہ دے گی، ہمارے بچوں کو بھی دھوکہ دے گی۔ تو جو چیز دھوکہ دینے والی ہے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اور جو چیز ہمارے کام آنے والا ہے، اچھے اعمال، اچھے کام، اس سے جی چرا رہے ہیں۔ یہ کام آنے والا ہے، یہ مرنے کے بعد ساتھ دینے والا ہے، اس کے پیچھے، اس سے دور بھاگ رہے ہو۔ آئیے تبدیلی پیدا کریے، یہاں سے بدلاؤ لائیے اپنے اندر۔ شریعت اسلام دنیا کمانے کے لیے منع نہیں کرتی۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کہہ رہا ہے نمازیں پڑھنے کے بعد اللہ کا رزق تلاش کیجیے، ڈھونڈیے، بزنس کیجیے، تجارت کیجیے، پیسہ کمائیے۔ شریعت منع نہیں کر رہی ہے، لیکن پہلے نماز پڑھیے، پہلے نماز پڑھیے۔ دیکھ رہے ہیں اللہ کا فارمولہ، تم کتنا ہی پلاننگ کر لو کہ آج میرے کو 50,000 کا فائدہ ہونا چاہیے، اور اللہ نے لکھ دیا کہ آج تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا نا، تم پیار بٹک لو، کچھ نہیں ملنے والا۔ اور اگر لکھا ہے 50,000 ملے گا تو کہیں جا نہیں سکتا، وہ مل کے رہے گا۔ تو نماز چھوڑ کے کیوں، نماز چھوڑ کے کیوں؟ اور اللہ کہہ رہا ہے نا کہ تم نماز پڑھنے کے بعد بزنس کرو نا جی، تجارت کرو، پر منع کر رہا ہے حلال طریقے سے، جائز طریقے سے۔ میرے نوجوان ساتھی، تمہاری جوانی بڑی اہم ہے، قوم کے لیے، سماج کے لیے، مسلم معاشرے کے لیے، اور خود تمہارے لیے انتہائی قیمتی ہے۔ قوم کے اندر تمہاری حیثیت دودھ میں ملائی کی طرح ہے۔ اپنی حیثیت کو پہچانیے، اپنے وقار کو پہچانیے، اپنے مرتبے کو پہچانیے۔ جس دودھ سے ملائی نکال لی جائے اس دودھ کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ قوم کے لیے طاقت ہو، قوم سے الگ مت بھاگو۔
جماعت کے لیے طاقت ہو، جماعت سے باہر مت بھاگو۔ اپنے سماج کے لیے اب ایک طاقت ہو، سماج سے باہر مت بھاگیے۔ قوم کا نقصان، جماعت کا نقصان، تمہارا خود کا نقصان ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے ان باتوں سے عبرت حاصل کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ ولکم فی القرآن المجید ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب العالمين۔